وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 785، آیت نمبر 28، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا شرک کرنے والے ناپاک ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، انما المؤمنون مشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں نجس ہیں، پس اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ
اور یوم آخرت پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام قرار نہیں دیتے ان چیزوں کو جو حرام کی ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان سے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، عن یدین، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد کے حالات کے تناظر میں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ یہ آیت دیکھیں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس سال جو ہے اس سال مکس حج ہوا تھا، مشرکوں نے اپنے طریقے سے کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا، اور 9ویں سال حضرت ابوبکر صدیق جب امیر الحج تھے، اس میں پھر یہ اعلان ہوا، یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھجوایا، یعنی وہ جا چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو حضرت علی کو یہ پیغام دے کے بھجوایا کہ یہ سورت پڑھ دو اور یہ اعلان کر دو، براۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ اور خاص طور پہ یہ آیت، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 28 نمبر، اس میں واضح طور پہ اعلان ہے کہ مشرک جو ہیں نجس ہیں، اس سال کے بعد آئندہ سال جو ہے وہ اس مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور پھر دوسری آیت میں قتال کا حکم ہے۔ بہرحال دیکھیں ہوا یہ، یعنی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ حجاز مقدس میں مشرک نہ ہوں، حجاز مقدس میں مشرک نہ رہیں، تو بہرحال وہ فیصلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ حرمین شریفین یا اس کے جو حدود ہیں اس میں مشرک جو ہے، کافر مشرک جو غیر مسلم ہے، وہ نہیں جا سکتے، آج بھی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص یعنی مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مسجد الحرام کا نام ہے، مسجد الحرام یعنی حرمت والی جگہ۔ تو یہاں پہ یعنی جو مومن ہے تو وہی لوگ جا سکتے ہیں، اور باقی کوئی کسی کا داخلہ یہاں نہیں ہو سکتا، منع ہے۔ اور خیر وہ آج تک بھی جاری ساری ہے۔ لیکن اس آیت میں سامعین کرام تھوڑا سا اگر آپ اور میں غور کریں تو اس میں جو مضمون ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ روک رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس نے محبت کے ساتھ پیدا کیے ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کو ماننے کے، اللہ پر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی تفصیل آئی کہ یہ دونوں آیاتوں میں تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے حکم کو یعنی حق کا انکار کیا کافر، تو ہر وہ جو حق کا انکار کرے وہ کافر ہے قرآن کی زبان میں۔ اور ہمیں یہاں مشکل یہ آتی ہے، یعنی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن کی روح سے ہمارا رویہ جو ہے وہ کافرانہ ہے۔ بہت سی ایسی آیات ہیں سامعین کرام، تو لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں۔ دیکھیں روش ہوتی ہے، ایک کافرانہ روش ہے اور ایک مومنانہ روش ہے۔ یہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ ہماری روش جو ہے وہ مومنانہ نہیں ہے۔ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو من چاہی زندگی جس نے بھی گزاری وہ دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
جس نے دوزخ اور جنت بنائی ہے اس ہستی کا یہ فیصلہ ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نیک لوگوں کے بعد ان کے اہل ہوئے نااہل جانشین، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، اب یہ جائیں گے دوزخ میں. تو یہ اس ذات کا فیصلہ ہے جس نے دوزخ اور جنت بنائی ہے، اور جو دیکھیں اسی کا فیصلہ ہے، حکم اس کا ہے. لہ الحکم لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا. اب بھی ساری طاقت جو ہے اس کا مرکزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے کہ مخلوق کو اس نے مہلت دینے کا کہا ہوا ہے، مہلت دینے کا. اللہ اکبر. تو بہرحال میں آپ کو وہ جو نقطے ہیں وہ آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں. دیکھیں اصل میں توحید ہے. یہاں مشرک کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک پلید ہے، ناپاک ہے. دیکھیں ناپاکی ظاہری ناپاکی مراد نہیں ہے. یہاں جو ہم ظاہری ناپاکی کہتے ہیں نا، ایسے ناپاک تو نہیں ہے. مشرک کے خیال ناپاک ہوتا ہے. دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو یہ بتانے میں کہ ہم نے بھی مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. ہم لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم دین حق کے تابع نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے. اب ہماری منزل دنیا ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارا دنیا کی کامیابی اور ناکامی ہے. تو جب یہ صورتحال ہے پھر جو ہے صورتحال بگڑ جاتی ہے کہ ہم جو ہے پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ تو آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم مردم شماری والے مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں. ہم نے نہ اسلام کے متعلق کو سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے. کوشش بھی ہم نہیں کرتے اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں. پھر بیان کرنے والے لوگ بھی کم ہیں. جب آپ تلاش نہیں کریں گے، حق کی تلاش نہیں کریں گے، تو پھر آپ حق کو پائیں گے بھی نہیں. کیونکہ جو تلاش کرے گا، من طلب فقد وجد، جو تلاش کرے گا حق کو تو وہی پائے گا حق کو. تو یہ تو ایک غافل معاشرہ ہے، دنیا دار معاشرہ ہے. اللہ سے باغی ہیں ہم. اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک پلیت ہے. اس کے یعنی وہ اللہ کو حاکم مانتا نہیں ہے، نہ حاکم اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہے. مشرک کا مقصود اللہ نہیں ہوتا، اس کے معبود بہت ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر کے تابع ہوتا ہے، ظاہری اور اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے. مشرک وہ اللہ کے حکم کا تابع نہیں ہوتا. اس کے معبود جو ہے وہ غیر اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا نفس ہے، ہوائے نفس کہ آپ غلام ہو گئے، اور یا جو ہے شیطانی رویے اپنے اختیار کر لیے. شیطانی رویہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا. یہ شیطان کی پیروی ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے، اور آپ دیکھ لیں آج کل کے معاشرے میں تو ایسا عام طور پہ ہو رہا ہے. وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا میاں بیوی، تو ان کو وہ ضرور میں مانتا ہوں کہ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی 20 سال ہو گئے، کسی کے 30 سال ہو گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، شادی پہ عرصہ گزر جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہیں. اللہ کی مرضی سے کوئی بھی، اللہ کی مرضی سے نہ صرف میاں بیوی بلکہ کوئی بھی کسی جگہ بھی
اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اور دیکھیں یہ تو سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے غالباً کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ قرآن کی آیت ہے، لفظی ترجمہ ہے، اس میں میں اپنے طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں مشرک نجس ہیں اور ہم وہ نجاست ہم میں موجود ہے، بس یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو جس نے فیصلہ نہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق، زندگی نہ گزاری اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ ظالم ہے۔ پھر تیسری آیت ہے اسی تناظر میں وہیں پہ کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان ہے۔ تو فاسق تو ہم ہیں، ظالم بھی ہیں، حق سے انکار بھی کرتے ہیں، تینوں صفات، اور ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کیا فتویٰ لگا رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کے کس کیٹیگری میں آ گئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پھڑک اٹھیں اور مجھے مورد الزام ٹھہرائیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، فرمایا بھائی، اللہ نے کیا فرمایا۔ تو ناکام لوگوں کے بارے میں یعنی جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے طغیانی کی روش اختیار کی، سرکشی کی روش اختیار کی، اور وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں رک کے میں آپ کو بہت ٹھنڈے لہجے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے وقت نہیں گزار رہے ہیں اپنا؟ یہ آپ مجھے بتا دیں، بس ایک سوال۔ ہم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، آپ نے نہیں دی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دی ہے تو پھر آپ کے لیے مبارکباد ہے جنت کی، آپ جنتی ہیں، آپ مومن ہیں۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی کو آپ نے ہی ترجیح دے دی ہے، اور آج کل تو یہ عام عموم بلوہ ہے، عام طور پہ یہ بات ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، ان سب نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ دیکھیں کہ یعنی کیا اس کی حقیقت ہے دنیا کی زندگی، یعنی ہماری کیا حقیقت ہے دنیا کی زندگی چھوڑ دیں، زندگی کی حقیقت جو ہے ہماری نظر میں اہمیت اسی دنیا کی زندگی کی ہے۔ تو نجس اور کسے کہتے ہیں؟ آپ کا خیال ناپاک ہو گیا، آپ نے دنیا کو اہمیت دے دی، آخرت فراموش بن گیا، اللہ کی رضا کی اہمیت آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، سارا یہ معاشرہ دیکھ لیں، من حیث القوم دیکھ لیں، حکومتی سطح پر، نظام کی سطح پر دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، تو دنیا ہی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے۔ یہ الیکشن آتے ہیں، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عمران خان ساری زندگی جو ہے وہ کہتا رہا، یہ 22 برس جو وہ کہتا ہے، میں نے وہ ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ اور ہم تبدیلی لائیں گے۔ پھر الیکشن کے دنوں میں، الیکشن سے پہلے کہا 90 دن میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے، اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ سارے جھوٹے نکلے۔ لیکن ووٹ کیوں ملے؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، تو بس ووٹ مجھے دو، میں پاک ہوں، سب پاک ہو جائیں گے۔ اب جو بھی لٹیرا اس کی پارٹی میں جاتا ہے وہ پاک کہلاتا ہے، باقی لوگ ناپاک رہتے ہیں۔
یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں نہ رکھوں گا، یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ پلیتی کی بات کر رہا ہوں. نجس، انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہے. مشرک جو ہے یہ ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایمان کے متعلق تو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور دنیا ہی حقیقت ہے ہماری نظر میں. ہم خود اور اپنی اولاد کو بھی دنیا ہی کے جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی. دیکھیں جو دنیا دار ہیں وہ جائیں گے سیدھے جہنم میں، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. دنیا دار یہ تو اللہ والا نہیں ہے، یہ نجس ہے، یہ تو دنیا ہے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو درہم و دینار کا بندہ. ہم تو درہم و دینار کے بندے، ہمیں تو اپنا مفاد مطلوب ہے. ہمیں پیسے حاصل ہو جائیں، ہم مفاد حاصل ہو جائے، چاہے حلال سے ہو حرام سے ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. تو انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ فرما رہے مشرک نجس ہیں. اب میرے گھر میں یہ نہ آئے. میں صرف یہ نجس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے خیالات جو ہیں، ہمارے خیالات مومنانہ نہیں ہیں. ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے. جو یعنی اس کی میں تشریح کرتا رہتا ہوں، نہ جنت کو ہم مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کو ہم یقین رکھتے ہیں اس پہ کہ دوبارہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہم نے اس پر ہمارے یقین نہیں ہے. پھر اللہ کے حضور حاضری کا ہمیں یقین نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. قرآن میں دیکھیں یہ باتیں کھلی طور پہ بیان کی ہیں. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، میں نے آپ کو کیا کہا، ہمیں بھی امید نہیں ہے. امید ہوتی تو ہم ملاقات کی تیاری کرتے. آپ تو دنیا کی تیاری میں مصروف ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، گھر بنائیں گے، بڑا کاروبار ہوگا، کارخانہ بنائیں گے. تو بعض لوگ بنا بھی لیتے ہیں لیکن وہ مزید اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. بعض نہیں بناتے تو پھر اسی سوچ میں سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں وہ. تو انجام تو دونوں کا ایک سا ہے. دیکھیں ایمان باللہ ہے نہیں ہمارا، یہ بات نوٹ کر لیں. ایمان باللہ ایک الگ چیز ہے. اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا مقصود حیات ہے، میری منزل ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ ایمان باللہ ہے. یہ تو ہمارا نہیں ہے. دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے. جو مرضی آئے گی ہم کریں گے. آپ دیکھ لیں ہماری شکلیں، عام طور پہ دیکھ لیں اس معاشرے کی، تمام معاشرے کی شکلیں سنت کے مطابق نہیں ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے اپنے لیڈیز کو دیکھ لیں، عورتوں کو دیکھ لیں، ان کے فیشن کو دیکھ لیں، ان کی خواہشات کو دیکھ لیں. جو فیشن بھی آتا ہے تو وہ اپنا لیتی ہیں. عام طور پہ دوپٹہ جو ہے وہ سر سے غائب ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں تو ہم تو دین کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جو شرعیت کی پابندیاں ہیں اس کو ہم اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا اور کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا اندرونی حال کیا ہے. اندر سے ہم پلید ہیں، نجس ہیں، کیونکہ ہم میں مشرکانہ رویہ اختیار کر لیا ہے. اللہ نہ ہمارا معبود ہے نہ ہم اس کو معبود واحد بنانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے معبود ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، کسی حساب سے اللہ تعالی ہمارا
معبود نہیں ہے۔ ہم تو سارے کے سارے دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کیا ہے بدلہ؟ تم کیا مانتے ہو بعض کام کرتے ہو دین کے، بعض نہیں کرتے؟ یعنی تم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ جو بھی تم میں سے ایذا کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور شرمندگی ہے، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرکانہ خیالات والے لوگ یہ نجس ہیں، میرے گھر میں نہ آئیں۔ ہم چلے بھی جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہاں سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو وہ جھوٹی ہوتی ہے، نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، ہر رکن جو ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ جھوٹا ہے، اہدنا صراط المستقیم ہم سیدھے راستے کے طالب ہی نہیں ہیں۔ پھر نماز آپ میں پڑھتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ تو معلوم ہے، کیوں نہیں چلتے اس پہ؟ قرآن سیدھا راستہ ہے تو تم اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ انعمت علیہم، آپ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ جو دنیا میں کامیاب ہیں۔ آپ دنیا کی کامیابی میں، یعنی کامیابی کا آپ کی نظر میں کیا معیار ہے؟ بھائی وہ دیکھو فلانا جو تھا کل تک تو کچھ بھی نہیں تھا، نسوار بیچتا تھا، آج وہ کروڑ پتی ہے، بڑی جلدی کامیاب ہو گیا بھیا۔ تو کل تک ریڑھی لگا رہا تھا، آج جو ہے وہ کارخانے کا مالک ہے، بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو ہم تو ان لوگوں کا راستہ عملی طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنے دوستوں کی محفلیں جب ہوتی ہیں مردوں کی، یہی کاروباری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ فائدے والے کام یہ ہے، یہ فائدے والا کام ہے، یہ میں نے کام کیا، وہ اپنے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ آپ لیڈیز میں جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہر کیٹیگری کی لیڈیز ہوتی ہیں، وہ کوئی کپڑوں پہ بات کرتی ہیں، وہاں سیل لگی ہے، یہاں سیل لگی ہے، وہاں کپڑے اچھے مل رہے ہیں، یہ وہ اچھا ہو رہا ہے، بس یہ ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ فیشن، مشرک نجس ہیں۔ مشرک کون؟ جس کا معبود اللہ نہیں ہے، جس کا معبود غیر اللہ ہے۔ ہم نفس کے پجاری ہیں۔ یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا معبود نفس ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللہ، گمراہ ہو گیا۔ مشرک نجس ہے۔ آپ کو اور ہم کو اس نجاست سے خلاصی حاصل کرنی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس نجاست سے اگر آپ نے خلاصی نہ کی، دنیا میں تو آپ کو کلمہ پڑھنے کے حساب سے کوئی شخص مشرک کافر کہہ نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کا حساب تو اللہ آپ سے لے گا۔ آ گئے نا میرے پاس اکیلے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو مشرک کو تو اللہ تعالیٰ اپنی مسجد میں بھی نہیں چھوڑتا۔ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، بس ختم، حق آ گیا، اب مشرک مسجد میں نہ آئے، ختم بات۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔